کبھی سوچا ہے کہ خدا کی رحمت کتنی وسیع ہو سکتی ہے؟ کیا اتنی کہ وہ کسی کو گناہ کرنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی بچا لے؟ چلیں آج ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری حقائق سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک نبی کی، ایک گناہگار کی اور رحمت الہی کے ایک ایسے راز کی جو شاید ہماری سوچ کو ہی بدل دے۔ تو کہانی کا پہلا کردار وہ ایک نبی ہے، اور کوئی عام نبی نہیں، بلکہ وہ جو خدا سے براہ راست بات کرنے کے لیے مشہور ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرا کردار وہ ہے ایک گناہگار، ایک ایسا شخص جس کی نافرمانی آگے چل کر ایک بہت بڑے، ایک غیر متوقع خدائی راز کا مرکز بننے والی ہے۔ اور انہی دونوں کے ذریعے ہمارے سامنے کھلنے والا ہے رحمت کا ایک ایسا راز جو سچ میں شاید ہماری سمجھ اور سوچ سے بھی کہیں آگے کا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک سفر پر ہیں، وہ اکیلے ہیں اور اچانک موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، حضرت موسیٰ ایک لمبے سفر پر ہیں اور بس یہیں سے قدرت کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ لانے والی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور پھر زبردست موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ حضرت موسیٰ کو مجبوراً ایک درخت کے نیچے پناہ لینی پڑی۔ اور ٹھیک اسی وقت، اسی طوفان کے بیچوں بیچ کہانی کا سب سے بڑا، سب سے عجیب راز سامنے آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم ملتا ہے جو پہلی نظر میں سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ حکم بڑا سیدھا اور صاف تھا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو جھونپڑی ہے اس کا دروازہ بند کر دو۔ لیکن کیوں؟ آخر ایک نبی کو ایک عام سی جھونپڑی کا دروازہ بند کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا خاص بات تھی؟ اب نبی کا کام تو حکم ماننا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کوئی سوال نہیں کیا اور فوراً حکم پر عمل کرنے لگے۔ وہ جھونپڑی کے پاس گئے، اندر دیکھا تو ایک آدمی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ انہوں نے چپکے سے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ حکم تو پورا ہو گیا، لیکن حضرت موسیٰ کے دل و دماغ میں وہی سوال گھوم رہا تھا جو شاید ہم سب بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر ایک نبی کو، ایک سوئے ہوئے انجان شخص کو بارش سے بچانے کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ یہ الجھن، یہ بے چینی بڑھتی گئی۔ آخرکار حضرت موسیٰ نے اپنا یہ سوال سیدھا اپنے رب سے ہی پوچھ لیا۔ ان کا سوال حیرت اور تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ، کیا یہ شخص مجھ سے بھی زیادہ نیک ہے، مجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے کہ تو نے مجھے اس کی خدمت کے لیے بھیجا ہے؟ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس شخص میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ اور بس اب کہانی اپنے کلائمیکس پر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس عجیب و غریب حکم کے پیچھے چھپا ہوا رحمت کا وہ گہرا راز کھلنے والا ہے۔ مگر اللہ کا جو پہلا جواب آیا نا، اس نے تو معاملے کو اور بھی الجھا دیا۔ جواب تھا، نہیں موسیٰ، یہ میرا نیک بندہ نہیں، یہ میرا نافرمان بندہ ہے اور میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ اب سوچئے، یہ جواب تو سوال کو اور گہرا کر گیا۔ اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو پھر اس کی اتنی پرواہ کیوں؟ اور پھر وہ حیران کر دینے والا راز سامنے آیا۔ اللہ نے فرمایا، اگر بارش کی ایک بوند بھی اس کے جسم پر گر جاتی تو وہ تکلیف سے مجھے پکارتا، اور جیسے ہی وہ مجھے پکارتا میں اسے معاف کر دیتا۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس لیے بھیجا تاکہ اس شخص کو تکلیف پہنچے ہی نہ، تاکہ اسے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ رحمت کا یہ کیسا انوکھا انداز ہے۔ رحمت کی اس بے پناہ گہرائی کو جان کر حضرت موسیٰ پر جو کیفیت طاری ہوئی نا، بس وہی اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے۔ یہ جواب سنتے ہی، اللہ کی رحمت کی اس وسعت کا احساس ہوتے ہی حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کے زبان سے بے اختیار نکلا وہ جملہ جو اس پوری حکایت کا خلاصہ ہے، اے اللہ، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ گناہ